اللہ تعالیٰ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں اور ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں جلدی مچاؤ، سارعو، جلدی مچاؤ کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے اگر آپ پہلا قدم لوگے اللہ تعالیٰ 10 قدم لیں گے آپ کی طرف۔ آپ ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ کوئی ہاتھ اٹھائے تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح اپنے رب سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف جو ہے ہم جلدی مچائیں، اور جو ہمارا گول ہے which is جنہ، اور اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کریں۔ اور یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی جو اوقات ہی مقرر کیے ہیں یہ تو ہیں، لیکن اگر تمہارا صبح کی آنکھ نہیں کھل رہی تو جب کھل رہی ہے دن کا آغاز نماز کے ساتھ کرو اور نماز پڑھ کے شروع کرو۔ اور صبح اٹھ کے تم گھڑیاں دیکھتے رہتے ہو، وہ گھڑی کس اللہ دیکھا کرو صبح اٹھ کے، ہے اللہ کی طرح گھڑیاں ہی دیکھتے رہتے ہو، ٹائم گزر گیا۔ چلو اچھی بات ہے، دیکھ لو وقت کے ساتھ نماز پڑھنا، لیکن اگر نہیں میسر آ رہی تو یہ کام کو لائٹلی مت لو، اس کو پڑھ لو۔ یہ کتنی پیاری بات ہے نا کہ ہم اگر آنکھ لیٹ کھلے نا تو گھڑی دیکھتے ہو نماز قضا ہو گئی، نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی، اور بس ادھر سے گلے شروع کر دیتے ہیں، پریشانی۔ حالانکہ اٹھ کے بندہ وضو کرے اور فوراً نماز پڑھے، ان کا آغاز کرے۔ بالکل جی، اگر آنکھ نہیں کھلی جب بھی کھل رہی ہے بھائی اس وقت ہی شروع کر دو۔ ایسے کرنا شروع کرو گے تمہیں اس کا وقت بھی مقرر والا مل جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہے اس شخص کو جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، میری امت کو برکت دے ہر اس چیز میں جو وہ صبح کے وقت کرتے ہیں۔ تو صبح کے وقت نماز سے سٹارٹ ہوتی ہے روٹین، تو اللہ کے نبی کی دعا لگی ہے اس انسان کو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کنفرم وے ٹو پیراڈائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر اور عصر، will go to paradise۔ عصر ٹھنڈی نماز اس سینس میں کہ اس ٹائم پہ پھر شام ہو رہی ہوتی ہے تو دھوپ ڈھل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھنڈی نماز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا شیورلی اسے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو دیکھیں یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، موٹیویشن ہے فجر پر اٹھنے کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بار بار فرماتے ہیں کہ تمہیں میں لازماً آزماؤں گا، زندگی ہمیشہ تمہارے مزاج کے مطابق نہیں چلے گی۔ ہمیں صبر کے بارے میں نہیں سکھائے گا کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ اور جب آپ قرآن مجید اٹھا کے جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تمہاری زندگی میں جو ڈیفیکلٹیز آئیں گی، جو تمہیں ویپن استعمال کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے؟ تم نے نماز کا دامن نہیں چھوڑنا اور تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ ہماری پریشانیاں، ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کوئی تو ہو جو ہماری غلط فہمیاں دور کرے۔ ایک شخص نے مجھے واقعہ سنایا، کہتے ہیں میرے اوپر بڑا غم آ گیا نا تو مجھے کسی نے ایک بزرگ کا نمبر دیا، تو میں نے ان کو فون کیا اور میں نے اپنی پریشانی بتانی شروع کی، بڑا غم آ گیا، بڑا غم آ گیا۔ جواب میں اس بزرگ کا ایک 1 لائنر فکرہ تھا کہ بیٹا لگتا ہے تجھے کسی کی دعا لگ گئی ہے۔ واہ واہ واہ۔ کہتے ہیں میرا تو پرسپیکٹیو ہی بالکل، میرا تو میں کیا گلے کر رہا تھا اور مجھے ایک الگ جو ہے میرا رخ بدل دیا، اور مجھے ایک اور طرف انہوں نے جو ہے میرا رخ موڑ دیا کہ لگتا ہے تجھے کسی کی دعا لگ گئی۔ اب دیکھیں کتنا پازیٹیو یہ بات ہے ساری کی ساری، جس کو لوگوں نے کتنا نیگیٹو رکھا ہوا ہے کہ جی غم دے گیا، گلے میں رہ گئے، چھوڑ دیا مجھے، میرا میاں چھوڑ گیا، فلانی نے دھوکہ دے دیا مجھے، عہد و پیما ہمارے ساتھ تھے، وعدہ وفا کہیں اور کر دیا۔ تو اس طرح کے واقعات تو ڈاکٹر صاحب بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سدھار لیں، اللہ کے ساتھ جو آپ کا ایک لاسٹ کنیکشن ہے، ایک لاسٹ ریلیشن شپ ہے، اس کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ یہ نہ کسی بابا جی کا کال ہے، نہ یہ کسی پیر صاحب نے گایا ہے، اور بلکہ انفیکٹ قرآن میں آتا ہے کہ کون ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ عام اینجلز بھی نہیں، بلکہ حملۃ العرش، وہ فرشتے وہ اللہ کے آنریبل اور نوبل گرینڈیور والے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو لوگ حملۃ العرش ہیں، یعنی جو اینجلز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کانسٹنٹ تعریف، اس کے حمد و ثنا کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جن لوگوں نے توبہ کی
اور اللہ کے راستے کو چنا. وقہم عذاب الجحیم، اور وہ کانسٹنٹلی دعا کرتے ہیں کہ یا رب ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ دعا حملۃ العرش کی کون لوگ اپنے لیے ریزرو اور سیکیور کر لیتے ہیں؟ جو توبہ استغفار کرتے ہیں. خلوت کے گناہ کون سے؟ اکیلے میں بیٹھ کر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، موبائل میں جو چاہے آدمی دیکھ سکتا ہے، سبحان اللہ. یہ گناہ بڑھتے ہیں، بڑے ہیں، بڑے نہیں بڑے ہیں. جو لوگ لوگوں کے سامنے اچھے رہتے ہیں، بہت بنے رہتے ہیں، مگر جب اکیلے میں جاتے ہیں انتہکوا محارم اللہ، تو اللہ نے جو حرام کیا ہے اسے حلال کر لیتے ہیں. اکیلے کے گناہ، اور ان کی سزا نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ پہاڑ جبل تہامہ اس کے برابر بھی نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ یہ نیکیوں کو ہبائے منصورہ بنا دے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہ جو شخص ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ کہتا ہے، اور 33 ٹائمز الحمدللہ کہتا ہے، اور 33 ٹائمز، اور کئی احادیث میں آیا ہے 34 ٹائمز اللہ اکبر کہتا ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اور جھاگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ ٹاپ پہ ہوتی ہے. اور سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی اگر بندے کے اتنے زیادہ گناہ ہیں اور وہ یہ اذکار کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا وقد سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، سب سے بہترین کون سے لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مخموم القلب و صدوق اللسان. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان کو تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، نعرفہ، فما مخموم القلب؟ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. یہ وہ شخص ہے جو تقوی والا ہے اور پیور ہے، اس کے اندر، اس کے دل میں گناہ نہیں ہے اور بغض نہیں ہے اور انویسٹیگیشنز نہیں ہے اور عداوت نہیں ہے اور حسد نہیں ہے اور کانسپیریسیز نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ چہروں کو اور مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک قلبا سلیما واسألک قلبا خاشعا. یا اللہ میں پیور ہارٹ دے اور ہمارے دل کو تقوی والا بنا. مسلمان کسے کہتے ہیں ہم؟ کہ جو اپنی خواہشات کو سرنڈر کر دیتا ہے کہ اے اللہ، بیکاز آئی ایم اے مسلم آئی ایم سرنڈرنگ مائی ڈیزائرز، میں تو بس اب سرنڈر کر رہا ہوں، اب میں وہی کام کروں گا جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے جب آپ سیکریفائس کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ضائع کر دیں گے؟ نہیں. جہاں پہ بندے کو غلط چیزوں میں لذت ملتی تھی، آپ کو نیکی میں لذت ملنا شروع ہو جائے گی. واللہ العظیم کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے کہ میرے رب کو یہ چیز پسند نہیں ہے، میرا رب ناراض ہوتا ہے، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو لازماً بہتر آلٹرنیٹ عطا فرماؤں. پلیز نہ یار، یہ گناہوں کی زندگیوں میں کس نے سکون پایا ہے آج تک جو تم پالو گے؟ یہ لذتیں، یہ شہرتیں، یہ نام، بہت سارے لوگ کما کے چلے جاتے ہیں دنیا سے، ان کے ہاتھ سوائے رسوائی کے کچھ نہیں آتا. یار تم ایک دفعہ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھو، مزہ نہ آیا نا تو واپس چلے جانا. تم ایک دفعہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں مشکل لگ رہی ہیں لیکن مشکل ہے نہیں، پھر تم خود ہی دیکھو گے 10 سال بعد بھی اگر تمہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا ہوا نا تو آ کے میرا گریبان پکڑ لینا. جس نے بھی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھائے ہیں نا تو اللہ رب العزت نے اسے دھکا نہیں دیا، ہمیشہ اسے تھاما ہے اور ذلتوں کی گہرائیوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنائے ہیں. کیا اس اللہ کے خزانے اتنے محدود ہیں کہ وہ صرف 2-4 لوگوں کے گناہ معاف کر سکتے؟